میری بہنوں، کیا آپ کا شوہر گھر آ کر موبائل میں لگا رہتا ہے؟ کیا وہ آپ سے بات کرنے کی بجائے دوستوں میں زیادہ خوش رہتا ہے؟ کیا آپ چاہتی ہیں کہ وہ آپ کے بغیر ایک پل بھی نہ رہ سکے؟ تو رک جائیں، آج میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وہ 5 نبوی نسخے بتاؤں گی جن پر عمل کر کے صحابیات اپنے شوہروں کے دل کی ملکہ بن گئی۔ یہ کوئی جادو ٹونا نہیں، یہ سنت ہے اور سنت میں تاثیر ہوتی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا کیونکہ 5 نمبر والا نسخہ تو 99% عورتیں جانتی ہی نہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زبیدہ، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل عورت اینڈ زندگی۔ تو میری پیاری بہنوں، ہر بیوی کی دل کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے بے حد بے انتہا محبت کرے، اس کا دیوانہ رہے، اس کے بغیر بے چین رہے، لیکن یہ محبت مانگنے سے نہیں ملتی۔ میری پیاری بہنوں، محبت کمانے سے ملتی ہے، اور کمانے کا سب سے بہترین طریقہ وہ ہے جو ہمیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ آج کے اس VIP لیکچر میں ہم سیکھیں گے شوہر کو اپنا دیوانہ بنانے کے 5 نسخے۔ تو میری پیاری بہنوں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے لیے ایسے ہی دینی اور دنیاوی لحاظ سے بھرپور لیکچر لاتی رہوں تو اس ویڈیو کو ابھی ایک لائک کر دیں، اور اگر آپ نئی ہیں میرے چینل پر تو سبسکرائب کا بٹن دبا کر گھنٹی ضرور آن کر لیں تاکہ اگلا لیکچر آپ سے مس نہ ہو۔ آپ کا ایک لائک میرے لیے ہزاروں بہنوں تک کے یہ پیغام پہنچانے کا ذریعہ بنے گا۔ جزاکم اللہ خیرن۔ تو اب آتے ہیں اپنے آج کے VIP لیکچر کی طرف۔ تو سنتے ہیں پہلا نبوی نسخہ، خدمت میں عظمت، شوہر کی دل سے خدمت کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، آپ نے کبھی اف تک نہ کہا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خادم کی خدمت کو اتنا سراہتے ہیں تو سوچیں جو بیوی محبت سے شوہر کی خدمت کرے اس کا مقام کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ مسند احمد کی حدیث ہے یہ۔ دنیاوی پہلو میں نقطہ نظر مرد کی فطرت ہے کہ وہ ایکشن دیکھتا ہے، صرف باتیں نہیں۔ جب بیوی تھکے ہارے شوہر کے جوتے اتارے، ٹھنڈا پانی پیش کرے، اس کے کپڑے استری کر کے رکھے تو مرد کا دل موم ہو جاتا ہے۔ تو آج سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ نمبر 1، شوہر کے گھر آنے سے 15 منٹ پہلے کچن کا کام ختم، خود فریش ہو جائیں۔ نمبر 2، دروازے پر مسکرا کر استقبال، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آج کا دن کیسا گزرا؟ نمبر 3، اس کی پسند کا شربت یا چائے فوراً پیش کریں بغیر مانگے۔ نمبر 4، اگر وہ تھکا ہوا ہے تو کہیں آپ 10 منٹ لیٹ جائیں، میں سر دبا دیتی ہوں۔ تو یاد رکھیں، خدمت نوکرانیوں والی نہیں، ملکہ والی کرنی چاہیے۔ محبت اور عزت سے مرد ایسی بیوی کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا نبوی نسخہ، میٹھے بول کا جادو۔ میٹھے بول کا جادو، زبان کی حفاظت اور نرمی۔ دینی پہلو میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں سے سب سے زیادہ نرم لہجے میں بات کرتے تھے۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ مرد کی آنا تعریف سے بڑھتی ہے، تنقید سے ٹوٹتی ہے۔ آپ کا ایک جملہ کہ آپ بہت سمجھدار ہیں اسے آپ کا دیوانہ بنا سکتا ہے، اور ایک جملہ آپ کو تو عقل ہی نہیں یہ آپ سے دور کر سکتا ہے۔ نمبر 5، جادوئی جملے روزانہ بولیں۔ جزاک اللہ، آپ ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں، شکر گزاری۔ نمبر 2، ماشاء اللہ آپ کی یہ عادت مجھے بہت پسند ہے، میں آپ کی رائے کی قدر کرتی ہوں، آپ کے بغیر گھر سونا لگتا ہے۔ محبت کا اظہار کریں۔
اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ زہر سے بچیں۔ طعنے، ماضی کے گڑھے مردے اکھاڑنا، دوسرے مردوں سے موازنہ کرنا، یہ 3 چیزیں شوہر کو بیوی سے متنفر کر دیتی ہیں۔ نمبر 3، حیا اور پردے کا نور۔ اپنی خوبصورتی صرف شوہر کے لیے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں کے لیے۔ سورہ نور کی آیات نمبر 31۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین عورت وہ ہے جب شوہر اسے دیکھے تو خوش ہو جائے۔ امام نسائی کی حدیث ہے۔ آج کا سب سے بڑا فتنہ سوشل میڈیا ہے۔ مرد باہر ہزاروں بناؤ سنگار والی عورتیں دیکھتا ہے، اگر اس کی اپنی بیوی گھر میں بکھرے بالوں میلے کپڑوں میں رہے تو شیطان اسے بہکاتا ہے۔ تو آپ کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی۔ شوہر کے لیے گھر میں اچھی خوشبو لگائیں، باہر جاتے وقت بالکل نہیں۔ لباس گھر میں صاف ستھرا رکھیں، جاذب نظر کپڑے پہنیں، شوہر کی پسند کا کلر پوچھیں، مسکراہٹ چہرے پر ہر وقت 12 بجا کر نہ رکھیں۔ مسکراہٹ سب سے بہترین میک اپ ہے۔ اپنی خوبصورتی کی حفاظت کریں، یہ صرف شوہر کی امانت ہے۔ جب اسے لگے گا کہ یہ صرف میری ہے تو وہ دیوانہ ہو جائے گا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں اپنے شوہر کے لیے کیسے بناؤ سنگھار کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے شوہر کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ چوتھا نبوی نسخہ، رازدار بننا، شوہر کا راز اور عیب چھپانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بدترین درجے میں وہ مرد ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس جائے پھر اس کا راز فاش کر دے۔ امام مسلم کی حدیث ہے، اور یہی اصول بیوی پر بھی لاگو ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازوں کی سب سے بڑی محافظ تھی۔ مرد کے لیے سب سے بڑی بے وفائی یہ ہے کہ بیوی اس کی کمزوری، اس کی تنخواہ، اس کے گھر کے مسائل اپنی ماں، بہن، سہیلیوں کو بتا دے۔ جس دن مرد کا اعتماد ٹوٹ گیا اس دن محبت بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ دیوانہ بنانے والا راز، جب شوہر کو یقین ہو جائے کہ یہ عورت میرا ہر راز قبر تک لے جائے گی تو وہ آپ پر اندھا اعتماد کرنے لگتا ہے، اور اعتماد محبت کی بنیاد ہوتی ہے، اور اعتماد محبت کی بنیاد ہے۔ شوہر اگر غصے میں کچھ کہہ دے تو مائکے میں جا کر نہ دہرائیں، اس کی تنخواہ کا، کاروبار کا نقصان کسی کو نہ بتائیں، اس کی جسمانی یا ذہنی کمزوری کا کبھی مذاق نہ اڑائیں، نہ کسی سے ذکر کریں۔ اگر لڑائی ہو جائے تو بچوں کے سامنے بھی پردہ رکھیں۔ اور سنہری اصول، شوہر کے عیب پر پردہ ڈالو گی تو اللہ تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ نمبر 5 نبوی نسخہ، دعا کا ہتھیار۔ تہجد میں شوہر کے لیے رونا تہجد کی نماز میں مانگی گئی دعا تیر کی طرح لگتی ہے۔ تہجد میں شوہر کے لیے رونا، یہ وہ نسخہ ہے جو 99% عورتیں نہیں جانتی۔ یہ وہ نسخہ ہے جو 99% عورتیں بالکل نہیں جانتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد کی نماز میں مانگی گئی دعا تیر کی طرح لگتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کیا کرتی تھی، آپ دنیا کے سارے نسخے آزما لیں لیکن اگر اللہ نے شوہر کے دل میں آپ کی محبت نہیں ڈالی تو کچھ نہیں ہوگا۔ دل بدلنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو 100% آزمودہ نبوی نسخہ ہے۔ نمبر 1 وقت، یعنی کہ تہجد کا وقت، یعنی فجر سے 1 گھنٹہ پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر سجدے میں رو کر دعا کریں۔ دعا کے الفاظ یہ ہوں کہ یا اللہ میرے شوہر کے دل میں میرے لیے وہ محبت ڈال دے جو تو نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالی تھی۔ یا اللہ ہمارے درمیان محبت، رحمت اور سکون پیدا فرما۔ یا اللہ شیطان کو ہمارے درمیان سے دور فرما دے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین۔ تو میری پیاری بہنوں، 40 دن یہ عمل کریں
قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ کا شوہر آپ کے بغیر بے چین رہے گا۔ وہ خود کہے گا کہ پتہ نہیں تم میں کیا بات ہے، دل تمہارے بغیر لگتا ہی نہیں۔ یہ دعا کا نسخہ ہے اور دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ پانچواں جو نبوی نسخہ ہے، شوہر کی دیوانگی، اس کا جسم آپ کا غلام، اس کی آنا آپ کی دیوانی، بناؤ سنگار اس کی آنکھیں آپ کی دیوانی، رازداری رکھیں گی تو اس کا اعتماد آپ کا دیوانہ، دعا کریں گی تو اس کا دل آپ کا دیوانہ۔ جب جسم، آنا، آنکھیں، اعتماد اور دل پانچوں آپ کے دیوانے ہو جائیں تو بتائیں شوہر کہاں جائے؟ اپنے شوہروں کے دلوں کی ملکہ بن جائیں۔ یا اللہ، ان کے گھروں سے لڑائی جھگڑے بدگمانی بے سکونی ختم فرما۔ یا اللہ، ہر بہن کے شوہر کو اس کا دیوانہ بنا دے حلال محبت کے ساتھ۔ یا اللہ، ہر بہن کے شوہر کو اس کا دیوانہ بنا دے حلال محبت کے ساتھ۔ یا اللہ، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی محبت ہر گھر میں ڈال دیں، آمین یا رب العالمین۔ تو میری پیاری بہنوں، آج سے ہی ان 5 میں سے کوئی ایک نسخہ شروع کر دیں۔ 21 دن کا چیلنج لیں، پھر مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا کہ کیا فرق پڑا ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تاکہ ہر بہن کا گھر بچ جائے۔ سبسکرائب ضرور کیجیے گا اگلا VIP لیکچر کے لیے انشاءاللہ۔ لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا عورت اینڈ زندگی کے اگلے VIP لیکچر کے لیے انشاءاللہ اگلی ویڈیو وہ 3 غلطیاں جو بیوی کو شوہر کی نظر سے گرا دیتی ہیں، وہ 3 غلطیاں جو بیوی کو شوہر کی نظروں سے گرا دیتی، یہ ہوگا انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔